بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1044 1044۔ اخبرنا ابو الحسین ابن بشران اخبرنا الحسین ابن صفوان حدثنا عبداللہ ابن محمد القرشی حدثنا محمد ابن علی ابن الحسن ابن شقیق حدثنا ابراہیم ابن الاشعث حدثنا فضیل ابن ایاز عن ہشام عن الحسن عن عمران ابن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انقطع الی الخلق عز وجل کفاہ اللہ کل مونہ ورزقہ من حیث لا يحتسب ومن انقطع الى الدنیا وکلہ اللہ الیہا۔ حدیث نمبر 144 میں توکل علی اللہ پر گفتگو ہے، اور توکل کی اہمیت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا، اس کی اہمیت قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند منٹ توکل پر گفتگو کروں تو سماعت فرمائے کہ توکل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سپرد کرنے کے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے توکل کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: التوکل عبارۃ عن اعتماد القلب علی الوکیل وحدہ۔ توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اس ذات پر ہو جو کارساز حقیقی ہے، جو حقیقتاً کام بنانے والا ہے۔ اللسان میں ہے۔ اللہ پر توکل یہ ہے کہ متوکل کو، توکل کرنے والے کو معلوم ہو کہ اس کے رزق اور تمام معاملات کا کفیل صرف اللہ ہی ہے، صرف اسی کی طرف مائل ہو، غیر کے سہارے کا محتاج نہ ہو۔ علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں: توکل نام ہے دنیا و آخرت کی مصلحتوں کے حصول اور نقصانات کے دفاع میں اللہ عز و جل پر صدق اعتماد کا۔ ابن رجب نے جامع العلوم میں توکل کی ان الفاظ میں تعریف کی ہے۔ ان کی تعریف میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ توکل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کامل طور پر، پورے طور پر اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے اور اپنے نفس کو اس کے آستانے پر ڈال دے۔ یاد رہے کہ کلی طور پر اللہ کے سپرد کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسباب و تدابیر کو ترک کر دیا جائے، کیونکہ اس کی تعلیم نہ تو قرآن نے دی ہے اور نہ ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے یہ بات خوب قاعدے سے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کلی طور پر اللہ کے سپرد کرنے کا معنی بالکل یہ نہیں ہے کہ اسباب، ذرائع اور تدابیر کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ قرآنی
تعلیم کے بھی خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ توکل کی اہمیت قرآن سے بھی واضح ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں توکل علی اللہ کا بار بار حکم دیا ہے۔ متوکلین کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا بتایا ہے، چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، آل عمران آیت نمبر 159۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ توکل رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توکل کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر مختلف انداز، مختلف اسلوب اور پیرایوں میں موجود ہے۔ اللہ کریم نے اپنے تمام بندوں اور اپنے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توکل کا حکم دیا، جس کا نام نامی توریت میں متوکل ہے، جس کا نام نامی توریت میں متوکل ہے۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا، تمام معاملات میں اللہ ہی پر اعتماد کرو، اس لیے کہ ایک وہی ذات ہے جو اعتماد کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی سہارا نہیں، اور وہی تمام امور کو انجام دینے والا ہے۔ توکل کے بارے میں کچھ اور آیات سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آل عمران آیت نمبر 122۔ اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو، اللہ کافی ہے کام بنانے کو۔ اور ایک دوسری جگہ ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خبیرًا، سورہ فرقان آیت نمبر 58۔ اور بھروسہ کرو اس زندہ پر جسے کبھی موت نہیں آنی ہے، اسے سراہتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو، اور وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر، وہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں پر۔ ایک اور مقام پر ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، سورہ انفال آیت نمبر 2۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی یاد آ جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر ان کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پائے، ان کا ایمان بڑھ جائے، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کریں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور متوکلین کے تمام امور اور ان کی کیفیات کی ضمانت لیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، جس سے توکل کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
الآیہ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر ایک چیز کا اندازہ رکھا ہے۔ توکل کو صحت اسلام کی دلیل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم الآیہ، سورہ یونس۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم اسلام رکھتے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ سورہ یونس آیت نمبر 48۔ ایتائے رزق کو توکل پر موقوف فرماتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان توکل کو اللہ رب العزت یوں بیان فرماتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ جب اپنے یار سے فرما رہے تھے، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت غار ثور میں آرام فرما تھے، اور کفار غار کے دہانے پر آپ دونوں کی تلاش میں کھڑے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر قریش کا کوئی ایک آدمی بھی اپنا پیر اٹھا کر دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ یہ سن کر سید المتوکلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن دونوں کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ اسی اعتماد اور بھروسے کا نام توکل ہے۔ توکل کی اہمیت احادیث کریمہ کی روشنی میں بھی سماعت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو توکل کی جو تعلیم دی ہے، اس میں ہمیں ان خرافات کا رد بلیغ ملتا ہے جو عام لوگوں کے ذہنوں میں بھر دیے گئے ہیں کہ توکل نام ہے اسباب و تدابیر اختیار نہ کرنے اور کسی کام مثلاً حصول رزق وغیرہ کے لیے جد و جہد کو ترک کر دینے کا، یعنی ہمارے ذہن میں یہ بات توکل کے تعلق سے بٹھا دی گئی ہے غلط طریقے پر کہ چپ چاپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ رہا جائے
اور یہ خوشگمانی پال لی جائے کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ کرے گا، یا تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ لیکن توکل کا یہ معنی مراد لینا سراسر اعتقاد فاسد ہے اور ذم باطل ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توکل کا مفہوم یہ سمجھایا کہ عند ضرورت طاقت و صلاحیت کو انسانی وسعت کی آخری حد تک بروئے کار لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت اور صلاحیت سے بندے کو نوازا ہے، اس طاقت و صلاحیت کو حتی الوسع، حتی المقدور طاقت بھر کام میں لائے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے باوجود انسانی کوشش میں جو کمی یا نقص رہ جائے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے اور یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت بالغہ سے خود اسے پورا فرما دے گا۔ اس کی عملی تشریح امام المتوکلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں نظر آتی ہے۔ ایک واقعہ مرفوعاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اونٹنی کو باندھ دوں پھر توکل کروں یا چھوڑ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے باندھ کر توکل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اسباب و تدابیر اختیار کرنے اور رزق کے حصول میں جد و جہد کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے بہترین توشہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، اور حضرت داؤد علیہ السلام خود اپنے ہاتھ کی کمائی یعنی محنت و مشقت کر کے کھاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اللہ پر کما حق توکل کرتے ہو تو وہ تم کو ایسے رزق دیتا ہے جیسا کہ پرندوں کو دیتا ہے، جس طریقے سے پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر واپس ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی اسباب و وسائل اختیار کرنے کی ترغیب سے ظاہر ہے کہ پرندہ صبح کو جب اپنے گھونسلہ سے نکلتا ہے تو اسے اپنے رب پر یقین کامل ہوتا ہے کہ میری کوششوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب کا رازق ہے مجھے ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آگ سے نہیں دگواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدفعلی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بار بار آپ سنیں اور اس حدیث میں غور کریں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آگ سے نہیں دگواتے، جھاڑ پھونک نہیں کر پاتے، بدفعلی نہیں لیتے، مگر آج ہمارے سماج اور معاشرہ میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، وہ مسلم عالم اور پیر تو پیر ہے، غیر مسلم تک کے پاس یعنی باباؤں اور پنڈتوں کے پاس جھاڑ پھونک کرانے کے لیے جاتے ہیں اور پھال کھلوانے کے لیے جاتے ہیں، اور اس پر ہمارے علماء اور مشائخ بھی زبان نہیں کھولتے، بلکہ لوگوں کی اس میں مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو اور تیار کرتے ہیں کہ نہیں یہ مسائل جھاڑ پھونک کے بغیر ختم نہیں ہو سکتے، حالانکہ اس حدیث میں جھاڑ پھونک کی مذمت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدفعلی نہیں لیتے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ بس چھوٹی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور لوگ باباؤں کے پاس پھال کھلوانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے رب پر بھروسہ جو لوگ کرتے ہیں اور یہ سب خرافات میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ صاحب مشکات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل علی اللہ پر ایک حدیث بروایت حضرت جابر ذکر کیا ہے، جس سے ہمیں انتہائی درجے کا درس توکل ملتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجد کی طرف غزوہ ذات الرقا سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک وادی میں دوپہر کے وقت قیلولہ کے لیے اترے، جس کو جہاں جگہ ملی آرام کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ببول کے درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے اور اپنی تلوار اسی درخت پر لٹکا دی۔ جب سب لوگ سو گئے تو بے خبری میں موقع کو غنیمت جان کر ایک مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور درخت سے تلوار اٹھا کر آپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کافر نے بڑے تکبر سے کہا، اے محمد، آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ من یمنعک منی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میرا اللہ۔ آپ کی زبان مبارک سے اتنے الفاظ نکلنے تھے، میرا اللہ، کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر فرمایا، اب تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کوئی نہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، مجھے معاف فرما دیں۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور اس کی جان بخش دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث
مشکات میں بھی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو توکل علی اللہ کی جو تعلیم دی، وہی توکل کی روح اور شان ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو اور تمہاری حفاظت اللہ فرمائے گا۔ یہ حدیث ابھی شعب الایمان میں عنقریب آئے گی، یعنی دنیا و آخرت کی تکلیف سے بچائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو گے تو تم اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ جب سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو۔ اذا سألت فاسأل باللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ۔ جب سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اور جب مدد چاہو تو صرف اسی سے مدد مانگو۔ اور سنو، اگر پوری امت تم کو فائدہ پہنچانے پر آمادہ ہو جائے تب بھی اتنا ہی فائدہ اور نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور اگر تمام لوگ تمہیں نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں تب بھی اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیا گیا ہے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، قضا اور قدر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ توکل کے حوالے سے احادیث طیبات، اقوال و آثار، بزرگان دین کے واقعات ہمیں کتابوں میں بکثرت ملتے ہیں، لیکن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ توکل علی اللہ کی ایسی بہترین مثال ہے جس کی نظیر کہیں اور کسی تاریخ میں نہیں مل سکتی، کہ یہ ایسا عمل ہے جو تمام مصائب و آلام سے نجات دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توکل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حدیث نمبر 1044، اخبرنا ابو الحسین ابن بشران، جس کی پوری سند اور متن آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ ترجمہ ملاحظہ کریں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انقطع الی اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل مونہ، جو شخص ساری مخلوق سے امیدیں منقطع کر کے، ساری مخلوق سے امید توڑ کر کے صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، صرف اللہ عز و جل سے امید جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت خود پوری کرتا، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو امید نہیں ہوتی۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اسے امید نہیں ہوتی۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم کر کے مخلوق سے جڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو
مخلوق کے سپرد کر دیتا ہے، مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے۔ روایت نمبر 1045، اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ انبأنی ابو العباس ابن یعقوب وقرأته بخطه فيما أجاز له محمد بن عبد الوهاب حدثني علي بن عثام قال بشر بن الحارث لما رفع ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم لیلقى في النار عرض له جبریل علیہ السلام فقال یا ابراہیم هل لك من حاجہ قال اما الیک فلا۔ بشر بن حارث فرماتے ہیں کہ جب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈالنے کے لیے اٹھایا گیا تو جبریل علیہ السلام سامنے آ گئے اور عرض کیا، اے ابراہیم کیا آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ یا ابراہیم هل لک من حاجہ، اے ابراہیم کیا آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، بہرحال تیری طرف میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ ہے توکل علی اللہ۔ اس روایت میں درس ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ایسے خطرناک اور نازک وقت میں بھی امید نہیں رکھی اور نہ ہی اپنی حاجت جبریل کے آگے پیش کی اور نہ ہی ان سے کوئی مدد مانگی، نہ ہی ان سے کوئی مدد مانگی۔ پھر اللہ نے خود ہی ان کی مدد فرمائی۔ روایت نمبر 1046، اخبرنا ابو عبد الرحمن و ابو حازم و ابو نصر بن قتادہ قالوا اخبرنا ابو عمرو بن مطر حدثنا محمد بن الحسن بن سماح حدثنا ابو نعیم حدثنا بشیر بن سلمان عن سیار ابی الحکم عن طارق عن عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نزلت به حاجۃ فانزلها بالناس لم تصد فاقته ومن انزلها باللہ اوشک اللہ له بالغنا الی آخر الروایہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی حاجت پیش آئے اور وہ اس حاجت کو لوگوں کے آگے پیش کرے، اس کا فاقہ بند نہیں کیا جائے گا، اور جو شخص اپنی ضرورت کو اللہ کے آگے پیش کرتا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت پوری فرما کر اس کو غنی کر دے، یا بہت جلدی اجل کے ساتھ، یا غنائے عاجل کے ساتھ کہتے ہیں، یا غنائے عاجل کے ساتھ۔ روایت نمبر 1048، اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ و ابو بکر بن الحسن القاضی قال حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی حسین عن ابی زحا عن ابن عباس قال
لما القي ابراہیم فی النار قال حسبی اللہ ونعم الوکیل قال وكذلك قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حين قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اس وقت اسی طریقے سے یہی دعائیہ کلمات زبان سے نکلے جب کہنے والوں نے یہ کہا تھا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، بے شک لوگوں نے یعنی مکہ والوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلے کو تو تم ان سے ڈرو۔ اتنا کہا تو اور زیادہ ہوا ایمان ان کا، اور وہ بولے، کیا بولے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو سخت مشکل کے وقت میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس سے معلوم ہوا کہ سخت مشکل وقت میں، انتہائی مشکل گھڑی میں یہ دعا بڑی کارگر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بولے کہ کافی ہے ہم کو اللہ، اور کیا خوب کارساز ہے۔ رواہ البخاری عن احمد بن یونس عن ابی بکر بن عیاش۔ اس کو بخاری نے احمد بن یونس سے، انہوں نے ابو بکر بن عیاش سے روایت کیا ہے۔ روایت نمبر 1048۔ سمیت ابا عبد الرحمن یقول سمیت منصور بن عبداللہ یقول سمیت حسن بن الویح یقول سمیت یحییٰ بن معاذ یقول ثلاث خلال من صفت الاولیاء الثقۃ باللہ فی کل شیء والغنی بہ عن کل شیء والرجوع الیہ من کل شیء۔ اس روایت میں اس بات کا بیان ہے کہ اولیاء اللہ کی 3 صفتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ 3 صفتیں اولیاء اللہ کی صفات میں سے ہیں۔ نمبر 1، ہر شے میں اللہ پر پختہ یقین، توکل۔ اور نمبر 2، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر شے سے غنا اور بے پرواہ ہونا۔ نمبر 3، تیسری صفت، ہر شے سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ روایت نمبر 1049۔ حدثنا عبد الملک بن ابی عثمان الزاہد حدثنا الحسن بن عبد الوہاب اخبرنا احمد بن محمد التیمی اخبرنی ابو محمد
قال سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول علم القوم في 4 أشياء يرون كل شيء من الله ثم يرجعون مع كل شيء إلى الله فيطلبون كل شيء من الله ويردون كل شيء إلى الله۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی فرماتے تھے کہ قوم کا علم 4 چیزوں میں ہے، قوم مسلم کا علم 4 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، سب کچھ ہر شے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں۔ نمبر 2، ہر شے کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ نمبر 3، ہر شے کو اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، ہر شے کو اللہ تعالیٰ سے طلب کریں اور اسی سے مدد طلب کریں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ استعانت پر 2 چند منٹ گفتگو کر لی جائے کہ استعانت کیا ہے۔ استعانت عربی زبان کا لفظ ہے، عون سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مدد و اعانت۔ تاہم استعانت و معاونت میں فرق ہے۔ استعانت الگ چیز ہے، معاونت الگ چیز ہے۔ اپنی پیش آمدہ مصائب و بلا پر کامل یقین کے ساتھ کسی سے مدد چاہنا اور آخرت کی بھلائی چاہنا، یا وہ امور جو حس و ادراک سے بالا تر ہیں ان میں کسی سے مدد چاہنا، یہ استعانت ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں الا ما یستقبلکم من انواع البلاء وقیل الا طلب الآخرہ۔ معالم التنزیل امام بغوی کی۔ قاضی محمد سلیمان فرماتے ہیں کہ معاونت میں وہ امور داخل ہیں کہ معین اور معاون دونوں ایک دوسرے کی اعانت کے احتیاج رکھتے ہوں۔ درزی کو موچی کی ضرورت ہے، موچی کو درزی کی، کاشتکار کو بزاز کی ضرورت ہے، بزاز کو کاشتکار کی، یعنی سلسلہ احتیاج بہر 2 جانب موجود ہے۔ زید خالد کا کام بناتا ہے اور خالد زید کا، یہ سلسلہ عالم مادی پر ختم ہو جاتا ہے۔ استعانت ان امور میں ہے جو انسان کی طاقت سے بالا تر ہیں اور ان کا تعلق صرف قدرت الہیہ سے ہوتا ہے۔ مصائب کا دور کرنا، نوائب کا ہٹانا، عطیہ، انعامات و سعادات، مرادوں کا برلانا، آرزوؤں کا برلانا، گناہوں و تقصیرات ماضیہ سے درگزر، مستقبل کی اصلاح و فلاح آخرت کی بہبودی، دنیا کی سلامتی، حیات و ممات، عطیہ مال و اولاد، کشائش رزق، افزائش عمر وغیرہ وغیرہ کی استعانت خاص رب العالمین ہی کا خاصہ ہے، رب العالمین کا خاصہ ہے۔ بدقسمتی سے اردو زبان کی تنگ دامنی اس لفظ کا کوئی مترادف نہیں رکھتی، اس لیے عموماً مترجمین نے اس کا ترجمہ مدد سے کیا ہے۔ کہاں استعانت میں قدرت الہیہ کی کاملیت اور اس کی وحدانیت کا مکمل اظہار، اور کہاں لفظ مدد سے اس کی عمومیت پر استدلال۔ سورہ فاتحہ کی آیت
مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جسے ہم اور آپ روزانہ پڑھتے رہتے ہیں، معنی کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیرے سوا کوئی استعانت کے لائق نہیں ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہی وہ عمومی ترجمہ ہے جو تقریباً تمام مترجمین نے کیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے استعانت کی جو گہرائی تھی وہ کہیں مفقود ہو گئی، اور مقام عبودیت کو سمجھنے کی کنہ بھی کہیں کھو گئی۔ مدد تو ایک انسان بھی دوسرے انسان کی کر دیتا ہے، اور طلب مدد توحید کے منافی بھی نہیں ہے، جبکہ استعانت کا تقاضا کسی غیر الہ سے کرنا نہ صرف تصور توحید کے منافی بلکہ شرک ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فرما کر اللہ تعالیٰ نے استعانت کو صرف اپنے لیے مخصوص فرما دیا ہے، اور یہ کلمہ حصر ہے مفعول کی تقدیم کی وجہ سے۔ جب انسان اپنے ہی طرح کے کسی دوسرے انسان سے مدد و استعانت کا طلبگار ہوتا ہے تو جانتا ہے کہ یہ انسان ضروری نہیں ہے کہ میری طلب پوری کر ہی دے، بلکہ یہ شخص اگر مدد کرے گا بھی تو اللہ ہی کی توفیق سے، جبکہ تمام تر یقین اور کسی الوہی تصور کے ساتھ جب مدد کی التجا کی جاتی ہے تو وہ صرف طلب اعانت کی ایک شکل نہیں رہ جاتی، بلکہ ایک عقیدہ بن جاتا ہے، اور یہ عقیدہ صرف اللہ رب العزت سے ہی وابستہ کیا جانا چاہیے۔ انسان اس مادی دنیا میں مختلف قسم کے مصائب و مشکلات کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ کچھ مشکلات کا تعلق اس مادی دنیا کے مختلف مظاہر سے ہوتا ہے۔ اس میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر کے ان مشکلات سے نجات حاصل کرتے ہیں، جبکہ بعض قسم کے مصائب اس طرح کے ہیں کہ جن کو رفع کرنے کی طاقت صرف رب العزت کی ذات گرامی کو حاصل ہے۔ انہیں دور کرنا انسانی مصائب انسانی طاقت سے باہر ہے۔ مثلاً ایک شخص بیمار ہوتا ہے، ہم اسے دوا دے سکتے ہیں اور اس کی صحت یابی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مگر شفا دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ عام انسانی مشاہدہ ہے کہ ایک آدمی بظاہر قریب الموت ہو گیا، لیکن اللہ نے اسے شفا دی اور وہ واپس زندگی کی رعنائیوں میں لوٹ آیا، جبکہ ایک آدمی اپنی معمولی سی بیماری کو نظر انداز کرنے کے سبب تھوڑے ہی دنوں میں موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بالکل غیر اصولی طور پر اپنی موٹر سائیکل یا کار چلاتا ہے، اس کی غیر ذمہ دارانہ روش سے دوسرے افراد حادثات کا شکار ہوتے ہیں اور وہ خود پوری زندگی محفوظ رہتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک ایسا آدمی ہے جو ٹریفک کے اصول و ضوابط کے عین مطابق ڈرائیو کرتا ہے مگر حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ حادثے کا وقوع پذیر ہونا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اولاد کی نعمت سے محروم ہے، وہ علاج و معالجہ کرا سکتا ہے، لیکن اولاد اسے صرف اللہ ہی کے اذن سے ملے گی۔ نہ دنیا کا کوئی حکیم اسے اولاد دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی بزرگ ہستی کسی کو اولاد دینے پر، کسی شخص کے گھر کی ویرانی دور کرنے پر قدرت رکھتی ہے۔
یہی استعانت ہے جس کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اس طلب کی تکمیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کمی کو رفع کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ المستعان۔ استعانت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت کے اسماء صفاتی میں ایک نام المستعان بھی ہے۔ قرآن کریم میں یہ اسم مبارک 2 مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ سورہ یوسف آیت نمبر 18 میں اور دوسری مرتبہ سورہ انبیاء آیت نمبر 112 میں۔ استعانت کے معنی کو سمجھ لینے کے بعد یہ جان لینا ضروری ہے کہ المستعان صرف اللہ ہے۔ المستعان صرف اللہ ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندہ پر، اللہ تعالیٰ کے حقوق بندے پر 2 ہیں، عبادت اور استعانت۔ جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ان حقوق کو کم کرے گا یا دوسرے کو دے گا، دوسرے کو ایسے حق کا اصلی یا حقیقی یا عارضی یا مجازی مالک سمجھے گا، وہ شرک کے گہرے گڑھے میں گر جائے گا۔ امام جعفر صادق، قاضی ابو بکر ابن عربی، امام قرطبی، امام محمد ابن ابراہیم اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ نے اس اسم مبارک کو اسماء اللہ تعالیٰ میں، اسماء الہی میں شمار کیا ہے۔ طلب استعانت کا قرآنی تصور، قرآنی اصطلاح استعانت سے واقف ہونے کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن طلب استعانت کے لیے کون سا نسخہ تجویز کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔ استعانت حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے۔ قرآن نے صبر اور صلاۃ کو طلب استعانت کا ذریعہ قرار دیا۔ صبر ان صفات حسنہ میں سے ہے کہ جس کی کمی اور زیادتی، تشنگی اور تکمیل براہ راست ایمان کو متاثر کرتی ہے۔ صبر کا شمار ان صفات میں ہے جو بہت وسیع المعنی ہیں۔ قرآن نے دعا کی اس قدر تاکید نہیں کی جس قدر صبر کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اگر صبر ہوگا تو معیت کے مظاہر بھی جلوہ گر ہوں گے، ورنہ وہ صبر نہیں، عین تلبیس شیطانی ہے۔ تاہم یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ رب العزت کی معیت کی نوعیت عام انسان کی معیت کی طرح نہیں، یہ اس کی شان کے مطابق ہی ہے۔ ہمیں اس کی نوعیت کی فکر کرنے کے بجائے اپنے اندر صبر کی کیفیت پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ صبر کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الصبر صبران، صبر عند المصیب حسن، الصبر عن محارم اللہ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کے اجزاء کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ انسان یہ خواہش بھی نہ رکھے
کہ جو مصیبت اسے پیش آئی ہے وہ دور ہو جائے۔ لا تحب زوالہا، لا تحب زوالہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہجر جمیل، صفح جمیل اور صبر جمیل کا ذکر فرمایا ہے۔ ہجر جمیل کسی کو اذیت پہنچائے بغیر الگ ہو جانے کا، اور صفح جمیل پیشانی پر آثار غضب لائے بغیر معاف کر دینے کا، اور صبر جمیل کسی بھی مخلوق کے سامنے حرف شکایت لائے بغیر مصائب کو جھیل جانے کا نام ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو حالت مرض میں یہ سنایا گیا کہ امام طاؤس مریض کے کراہنے کو مکروہ سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ مخلوق سے شکوہ ہے، تو امام احمد نے وفات تک ایک آہ نہ کی، ایک آہ نہ کی۔ کبھی کوئی مصیبت پیش آئے تو اس مصیبت کو دور کرنے کی فکر کرنے کے بجائے اس گناہ پر نظر ڈالنے کی کوشش کی جائے جس کے نتیجے میں یہ مصیبت آئی ہے، کیونکہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، آل عمران آیت نمبر 182، الانفال آیت نمبر 51، الحج آیت نمبر 10 پر ایمان کامل ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ کسی بندے پر زیادتی کرے، اس لیے کہ ہر مصیبت ہمارے کسی معاصی، ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب معصیت کو ترک کر دیا جائے گا تو مصیبت سے بھی نجات مل جائے گی۔ جس طرح انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ رکھتا ہے، بعینہ ہی اس کی ہر صفت خواہ حسنہ ہو یا رذیلہ ایک تاثیر بھی رکھتی ہے، اور طبع انسانی کی عام جولانیوں کی طرح جس طرح انسان اپنی کسی صفت کی تحصیل و تکمیل کرتا جائے گا، ویسے ویسے اس کی تاثیر اس کے فکر و عمل میں رونما ہوتی جائے گی۔ انسان جس قدر صابر بنتا جائے گا، اسی قدر اس کی صفت حسنہ کی تاثیر بھی اس کے فکر و عمل کی دنیا کو روشن کرتی جائے گی، اسی قدر معیت الہی کی نعمت بھی اسے ملتی جائے گی، اسی قدر طلب سعادت کی حرص بڑھتی جائے گی، راہ شقاوت سے دوری بھی آتی جائے گی، اور اسی قدر استعانت کی قوت بھی اسے نصیب ہوگی۔ صلاۃ، جسے مسلمانوں کی عظیم اکثریت نماز کہتی ہے، طلب استعانت کا دوسرا مؤثر ذریعہ ہے، ارشاد ربانی ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنا چاہو تو نماز قائم کرو۔ قیام صلاۃ اور ادائے صلاۃ میں بڑا فرق ہے۔ ایک نماز وہ ہے جو کامل تضرع و تجلل کے ساتھ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ صمدیت میں ادا کی جاتی ہے، اس کے ارکان کی تکمیل کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تکمیل نماز کے لیے صرف اعضائے جسمانی ہی کو پانی سے دھویا نہیں جاتا، بلکہ اپنے فکر و نظر کو بھی طاہر اور قلب و احساس کو بھی پاکیزہ کیا جاتا ہے۔ جبکہ ایک نماز وہ بھی ہے جو محض رسم ابدیت کے طور پر
جلد بازی کے ساتھ ادا کر دی جاتی ہے اور جس کی ادائیگی کے دوران ہجوم افکار کی آمد ہوتی ہے۔ بظاہر یہ دونوں ہی نماز ہیں، مگر اپنے احساس اور تأثر کے اعتبار سے دونوں مختلف ہیں۔ استعانت توحید کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا اور رب العزت کے ارکان عبادت میں سے ایک رکن عبادت ہے۔ طلب استعانت صرف اللہ ہی سے کی جائے، جس طرح دوسری عبادتیں صرف اللہ ہی سے مخصوص ہیں، اسی طرح استعانت بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ عام انسانی مدد کی نوعیت دوسری ہے، وہ استعانت میں داخل نہیں ہے۔ بہرحال جو حدیث اس وقت ہمارے زیر بحث ہے وہ یحییٰ بن معاذ رازی سے مروی یحییٰ بن معاذ کی، کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی فرماتے ہیں کہ مسلمان قوم کا علم 4 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، سب کچھ ہر شے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں۔ نمبر 2، ہر شے کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ نمبر 3، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ نمبر 4، ہر شے کو اللہ کی طرف لوٹائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہی کو ہم اپنا مستعان سمجھیں، جیسا کہ خود کتاب میں ہے کہ اللہ مستعان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو درست فرمائے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔